یہ جو قیامت والے دن قبروں سے نکلنے کی بات کرتے ہیں، حشر کے میدان میں جمع ہونے کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی باتیں سناتے ہیں، پل صراط پر سے گزرنے کی باتیں سناتے ہیں، حشر کے میدان میں جمع ہونے کی باتیں سناتے ہیں، قبروں سے نکلنے کی باتیں سناتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی باتیں سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب لینے کی باتیں سناتے ہیں، جنت اور جہنم کی باتیں سناتے ہیں۔ جب ہم مٹی میں مکس ہو جائیں گے تو کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یہ اٹھایا جانا غلط بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه الأتقياء والأصفياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ہیہات ہیہات لما توعدون۔ کافر لوگ کہا کرتے تھے، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، جو انبیاء علیہ السلام ہمیں باتیں سناتے ہیں، جو آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں باتیں سناتے ہیں، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں۔ آج کل علماء کرام جو لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، آخرت کی باتیں بتاتے ہیں، جنت اور جہنم کے تذکرے سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا تذکرے کرتے ہیں، تو یہ لوگ دنیا والے لوگ کہتے ہیں یہ ساری کی ساری ہوائی باتیں ہیں، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ ہماری صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کے اندر عیش کر لو، دنیا کی زندگی کے اندر مزے اڑا لو، دنیا کی زندگی کو اچھا کر لو، اچھی کمائی کر لو، اچھی روزی حاصل کر لو، دنیا کے اندر تجارت کر کے دولت کو جمع کر لو، پیسے کو جمع کر لو، دنیا کی سرداری کو حاصل کر لو، بس دنیا کی زندگی ہے، دنیا میں ہم زندہ رہتے ہیں، پھر موت آ جائے گی، ہم قبروں میں چلے جائیں گے، اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی زندگی کو مزے سے دنیا کی زندگی کو مزے سے گزار لو، مزے سے دنیا کے اندر عیش و عشرت کر لو، دنیا کے اندر دولت کو مزے سے اڑا لو،
پھر ہم مر جائیں گے، ہم پر موت آ جائے گی، پھر ہم قبروں میں چلے جائیں گے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہم مٹی میں دفن ہو جائیں گے، مٹی کے اندر ختم ہو جائیں گے، مٹی کے اندر مکس ہو جائیں گے، مٹی کے اندر مل جائیں گے، ہمارا گوشت پوشت ختم ہو جائے گا، ہمارا گوشت مٹی میں مل جائے گا، ہمارے جسم کا چمڑا مٹی میں مل جائے گا، ہمارے جسم کے سارے اعضاء مٹی میں مل جائیں گے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہماری ہڈیاں، ہمارے جسم کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کر مٹی میں مکس ہو جائیں گی، ہم قیامت والے دن کیسے اٹھائے جائیں گے؟ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، یہ غلط بات ہے، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کر کے فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، جب ہمارا جسم مٹی ہو کر مٹی میں مکس ہو جائے گا، ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائے گی، تو ہمیں قیامت والے دن کیسے اٹھایا جائے گا؟ یہ جو قیامت والے دن قبروں سے نکلنے کی بات کرتے ہیں، حشر کے میدان میں جمع ہونے کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی باتیں سناتے ہیں، پل صراط پر سے گزرنے کی باتیں سناتے ہیں، حشر کے میدان میں جمع ہونے کی باتیں سناتے ہیں، قبروں سے نکلنے کی باتیں سناتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی باتیں سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب لینے کی باتیں سناتے ہیں، جنت اور جہنم کی باتیں سناتے ہیں۔ جب ہم مٹی میں مکس ہو جائیں گے تو کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یہ اٹھایا جانا غلط بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ واحدہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان مشرکین مکہ کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کل قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا، ایک زبردست دھماکہ ہوگا، خوفناک دھماکہ ہوگا، خوفناک آواز آئے گی، فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ، جب سور پھونکا جائے گا، سور کا دھماکہ ہوگا، سور کے پھونکے جانے کا دھماکہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ الْقَارِعَةُ الْقَارِعَةُ، جب سور پھونکا جائے گا، قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا، قیامت کا دھماکہ ہوگا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس قیامت کے دھماکے کو سن کر کوئی بھی انسان، کوئی بھی جانور، کوئی بھی چرند پرند، کوئی بھی مخلوق برداشت نہیں کر سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قیامت کے خوفناک دھماکے کے بعد آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی چیز اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے والی چیز کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ ہر دودھ پلانے والی چیز چاہے وہ عورت ہو یا جانور ہو اپنے دودھ پیتے بچوں سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اپنے دودھ پیتے بچے پر قربان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دودھ پلانے والی چیزیں چاہے وہ عورتیں ہیں چاہے وہ جانور ہیں اپنے دودھ پیتے بچے سے اتنا پیار کرنے کے باوجود جب قیامت کا دھماکہ سنیں گے تو اپنے دودھ پیتے پیارے بچے کو بھی دودھ پھینک کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا ہر حمل والی چیز اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، آپ لوگوں کو بے ہوشی کے عالم میں دیکھیں گے، بے ہوشی کی حالت میں دیکھیں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بے ہوشی نشہ اور چیز کھانے کی وجہ سے نہیں
سے نہیں ہوگی، یہ بیہوشی کسی چیز کے کھانے پینے کی وجہ سے نہیں ہوگی، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ جو لوگوں پر بیہوشی طاری ہوگی، بیہوشی کے عالم میں دوڑے لگا رہے ہوں گے، بیہوشی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، ماں اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گی، باپ اپنے بیٹوں کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب قیامت کا خوفناک دھماکہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں اپنی بیٹوں سے دور بھاگے گی، باپ اپنے اولاد سے اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، شوہر اپنی بیوی سے دور بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے دور بھاگے گی، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یغنی، ہر انسان پر، ہر جانور پر، ہر درندے پر بیہوشی کا عالم طاری ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بیہوشی کسی چیز کے کھانے کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے سخت عذاب کی وجہ سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اپنے عذاب سے، جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب قیامت کا زلزلہ زمین کے اندر برپا ہوگا، واخرجت الارض اثقالها، تو یہ زمین اپنے اندر کے سارے بوجھوں کو نکال کر اپنی پیٹھ پر پھینک دے گی۔ اس زمین کے اندر جتنے انسان مدفون ہیں، دفن کیے جا چکے ہیں، یہ زمین اپنے اندر سارے کے سارے مدفون انسانوں کو نکال کر اپنی پیٹھ پر پھینک دے گی، سارے کے سارے جانوروں کو اپنے اندر سے نکال کر زمین اپنی پیٹھ پر پھینک دے گی۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیتل اور لوہے کو رکھا ہے، یہ زمین اپنے اندر سے پیتل اور لوہے کو نکال کر اپنی پیٹھ پر پھینک دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ہیرے جواہرات کو چھپا کر رکھا ہے، تو یہ زمین قیامت کے زلزلے کی وجہ سے، قیامت کے اتنے خوفناک دھماکے کی وجہ سے اپنے اندر کے سونے چاندی کی چٹانوں کو نکال کر اپنی پیٹھ پر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو اس وقت یہ انسان اس مال کو دیکھے گا، ہیرے جواہرات کو دیکھے گا، سونے چاندی کی بڑی بڑی چٹانوں کو دیکھے گا کہ زمین کے اوپر پڑی ہے، کوئی انسان اٹھانا تو دور کی بات ہے، ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، چاہت کی نگاہ سے دیکھنے کو بھی کوئی تیار نہیں۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو یہ انسان قیامت والے دن اس سونے کی چٹانوں کو، چاندی کی چٹانوں کو، ہیرے جواہرات کو جو زمین کے اوپر پڑے ہیں دیکھ کر کہے گا ہے افسوس، اسی دنیا کی لالچ میں آ کر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اسی سونے چاندی کی لالچ میں آ کر، اسی سونے چاندی کو حاصل کرنے کی لالچ میں آ کر میں نے اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا تھا، اسی سونے چاندی کی لالچ میں آ کر، اسی سرداری کی لالچ میں آ کر، اسی دولت کی لالچ میں آ کر میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، نمازیں چھوڑتا رہا، روزے چھوڑتا رہا، حج چھوڑتا رہا، زکات چھوڑتا رہا، اللہ کے خلاف اعلان بغاوت کرتا رہا، اللہ کی ذات کا انکار کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی اعلان نافرمانی کرتا رہا، ہے افسوس میں نے اپنی ساری زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں برباد کر دیا۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا کر، جب ہم نے بچھونا بنایا اس زمین کے اوپر تر سمندر پر پانی پر بچھایا،
تو زمین کے اندر کپکپاہٹ طاری ہو گئی، کپکپانے لگی، لرزنے لگی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس کے اندر کپکپاہٹ باقی رہ جاتی، اگر زمین کے اندر لرزہ باقی رہ جاتا تو انسان چل بھی نہ سکتا، تو انسان اپنے محل نہ بنا سکتا، اپنے مکان نہ بنا سکتا، اپنی کوٹھیاں اور بنگلے نہ بنا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس زمین کے لرزے کو ختم کرنے کے لیے والجبال ارساها والجبال اوتادا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وزنی اس زمین کے اوپر بھاری اور وزنی پہاڑوں کو رکھ کر اس کے لرزے کو ختم کر دیا تاکہ ہمارے بندوں کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ تو مشرکین مکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کرتے تھے آخرت کی ساری باتیں جھوٹی ہیں، آخرت کی ساری باتیں غلط ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی بھی گنجائش نہیں۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ یقیناً پکی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی خوفناک چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کہ کتنے سات آسمانوں کو، بڑے سخت آسمانوں کو میں نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اتنے بڑے آسمانوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بلند کر دیا، بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ رفع سمکها فسواها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کتنے بڑے آسمان ہیں۔ دنیا کے اندر لوگوں نے یہ تو کہا ہے کہ میں نے زمین کی انتہا کو دیکھا ہے، لیکن کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے آسمانوں کی انتہا کو دیکھا ہے۔ جہاں پر زمین کی انتہا ہوتی ہے آگے سمندر شروع ہو جاتے ہیں، جہاں تک نظر جاتی ہے نیچے سمندر ہی سمندر نظر آتے ہیں اور اوپر آسمان ہی آسمان نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رفع سمکہ فسواہ، یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے آسمانوں کو دھوئے کی شکل میں پیدا کر دیا، یہ دھواں اڑ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی دھواں کی شکل میں نہیں، بلکہ ہم نے آسمانوں کی موٹی چادریں پیدا کی ہیں، موٹی اور سخت چادریں پیدا کر کے بلند کر دیا، بلند بھی کر دیا اور برابر بھی کر دیا۔ تمہیں آسمانوں کے نیچے کوئی ستون نظر نہیں آئے گا، آسمانوں کے اندر کوئی گڑھا نظر نہیں آئے گا، کوئی اونچی نیچی جگہ نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمانوں کے موٹی چادریں بھی پیدا کی ہیں، بلند بھی کیا ہے، برابر بھی کر دیا۔ زمین پر رہنے والوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چھت بنا دی۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھ رہے ہیں کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ او میرے بندے ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، اس پر تم آرام سے چلتے ہو، پھرتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زمین جو ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنایا، اس پر محلات بناتے ہو، مکانات اپنی رہائش کے لیے بناتے ہو، چل پھر کر روزی کماتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے تمہارے لیے کتنا بہترین بچھونا بنا دیا؟ والجبال اوتادا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا کر، جب ہم نے بچھونا بنایا اس زمین کے اوپر تر سمندر پر پانی پر بچھایا،
تو زمین کے اندر کپکپاہٹ طاری ہو گئی، کپکپانے لگی، لرزنے لگی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس کے اندر کپکپاہٹ باقی رہ جاتی، اگر زمین کے اندر لرزہ باقی رہ جاتا تو انسان چل بھی نہ سکتا، تو انسان اپنے محل نہ بنا سکتا، اپنے مکان نہ بنا سکتا، اپنی کوٹھیاں اور بنگلے نہ بنا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس زمین کے لرزے کو ختم کرنے کے لیے والجبال ارساها والجبال اوتادا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وزنی اس زمین کے اوپر بھارے اور وزنی پہاڑوں کو رکھ کر اس کے لرزے کو ختم کر دیا تاکہ ہمارے بندوں کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے؟ انسانوں کو بھی جوڑا جوڑا بنایا، جانوروں کو بھی جوڑا جوڑا بنایا، درندوں کو بھی جوڑا جوڑا بنایا، اور چرند پرند کو بھی جوڑا جوڑا بنایا، کیڑے مکوڑوں کو بھی جوڑا جوڑا بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم ہماری نشانی اپنے جوڑوں جوڑوں کے اندر نہیں دیکھتے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پروردگار کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے، پروردگار نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوڑا جوڑا کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوڑا جوڑا کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور مرد سے سکون حاصل کرے، شوہر اپنی بیوی سے سکون حاصل کرے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے شوہر اور بیوی کو بنایا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی برکات میاں اور بیوی کے درمیان میں رکھ دی، اپنی رحمتیں میاں اور بیوی کے درمیان رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شوہر اور بیوی کے درمیان میں ہم نے محبت کو پیدا کر دیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے پیدا کر دیا۔ رات ختم ہوتی ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، مسلمان نماز فجر کی پڑھنے کے بعد اپنے روزیوں کی طرف نکل جاتے ہیں، روزی حاصل کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، جانور بھی روزی حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، چرند پرند بھی روزی حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی روزی حاصل کرنے کے لیے دن کے وقت میں نکل پڑتے ہیں۔ جیسے ہی شام ہوتی ہے انسان بھی اپنے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں، جانور بھی اپنے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں، چرند پرند بھی اپنے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے بھی اپنے گھروں کو واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکاح کرنے سے پہلے نہ بیوی اپنے شوہر کو جانتی ہے، نہ شوہر اپنے بیوی کو جانتا ہے، ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا۔ جیسے ہی نکاح ہوا، نکاح ہوتے ہی ایسے بن گئے، اتنی محبت پیدا ہو گئی، اتنی محبت پیدا ہو گئی، ایسی محبت تمہیں کسی انسان میں نظر نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا اس آیت مبارکہ میں کہ جب نکاح ہوتا ہے، نکاح ہو جانے کے بعد میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی کے درمیان میں، شوہر بیوی کے درمیان میں سکون کو دیکھنا چاہتے ہیں، رحمت کو دیکھنا چاہتے ہیں، محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب شوہر اور بیوی کو دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ہمارے درمیان محبت ہے، جو ہمارے درمیان محبت کو اللہ دیکھنے کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کر کے تمہارے درمیان رحمت کو رکھ کر، سکون کو رکھ کر، محبت کو پیدا کر کے ہم نے تم پر احسان کر دیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے ہم نے تمہارے سکون کے لیے، راحت کے لیے، آرام حاصل کرنے کے لیے
تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تمہیں نیند عطا کر دی۔ انسان سارا دن روزی کماتا ہے، بھاگتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے اپنے معاش کے لیے، اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے۔ جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے صبح کے وقت میں جیسے ہی صبح ہوتی ہے روزی کمانے کے لیے نکل پڑتے ہیں، شام کے وقت میں تھک ہار کر آتے ہیں، آ کر نیچے سوتے ہیں تو نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، پتھروں پر سوتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے، اگر اپنے بستر پر سوتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے، زمین پر ایسے لیٹ جاتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے، اگر بیڈ پر سوتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے۔ جیسے ہی نیند کا غلبہ ہوتا ہے ساری رات نیند کرتے ہیں، کئی گھنٹوں کی نیند کے بعد تھکاوٹ ساری کی ساری غائب ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے درمیان آرام کے لیے، سکون کے لیے، راحت کے لیے نیند کو پیدا کر دیا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا، اوڑھنا بنا دیا۔ جیسے انسان کا لباس انسان کی کمزوریوں کو چھپا لیتا ہے، انسان کے عیوب کو چھپا لیتا ہے، ایسے ہی رات ہر انسان کے عیوب اور کمزوریوں کو چھپا لیتی ہے۔ رات کے وقت میں انسان ہر وہ کام کر سکتا ہے جو دن کو سب کے سامنے نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے تمہارے لیے اس رات کو لباس بنا دیا، اور یہ رات والا لباس تمہاری کمزوریوں، تمہارے عیوب کو چھپا لیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے پیدا کر دیا۔ رات ختم ہوتی ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، مسلمان نماز فجر کی پڑھنے کے بعد اپنے روزیوں کی طرف نکل جاتے ہیں، روزی حاصل کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، جانور بھی روزی حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، چرند پرند بھی روزی حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی روزی حاصل کرنے کے لیے دن کے وقت میں نکل پڑتے ہیں۔ جیسے ہی شام ہوتی ہے انسان بھی اپنے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں، جانور بھی اپنے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں، چرند پرند بھی اپنے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے بھی اپنے گھروں کو واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے تمہارے روزی کمانے کے لیے، معاش کمانے کے لیے، روزی حاصل کرنے کے لیے دن کو بنا دیا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارے اوپر 7 سخت آسمانوں کو بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے 7 آسمانوں کو بنا کر بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، پھر دنیاوی آسمان کو ہم نے بلب کے ذریعے سے، لائٹوں کے ذریعے سے، ستاروں کی صورت میں اللہ فرماتے ہیں خوبصورت بنا دیا، مزین کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا والا آسمان ہم نے ستاروں کے ذریعے سے مزین کر دیا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اس دنیا والے آسمان میں کروڑوں کی تعداد میں لائٹیں اور بلب اور کروڑوں کی تعداد میں ستارے جگمگاتے اور لہراتے نظر آتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمانوں کے اندر ایک بڑے چراغ کو، دہکنے والے چراغ کو پیدا کر دیا، جو سورج، جو چراغ رات کی تاریکی کو ختم کر کے دن کا اجالا پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا کتنی رفتار سے چلتا ہے، 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہا ہے۔ سورج کی طرف میں ہر سیکنڈ میں ایک خوفناک دھماکہ ہوتا ہے، اس دھماکے کی انرجی اور طاقت 50 کروڑ
بم کے برابر ہوتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ اس ایک چھوٹی سی لہر میں اتنی انرجی اور طاقت تھی کہ پوری دنیا میں 6 بر اعظموں کے اندر اس چھوٹی سی لہر کی انرجی اور طاقت کے ذریعہ سے 10 کروڑ سال تک بجلی چل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی ٹھوس بنایا، چاند کو بھی ٹھوس بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورج کو مختلف گیسوں سے پیدا کیا۔ ایک بہت بڑے گیس کا گولا ہے جو اپنے محور میں اپنی جگہ میں چل بھی رہا ہے اور دہک بھی رہا ہے، لیکن یہ سورج ہمیں زمین سے دیکھتے ہیں تو چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن سائنسدانوں نے تحقیق کی، سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق یہ سورج جتنی روئے زمین ہے، اس روئے زمین جیسی 12 لاکھ زمینیں ملے ایک سورج بنتا ہے۔ اتنا بڑا سورج وقت پر طلوع ہوتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے بڑے سورج کو ہم ایک طرف سے طلوع کرتے ہیں، دوسری طرف لے جاتے ہیں، اپنے محور میں چلتا ہے، 1 سینٹی میٹر بھی اپنے محور سے اور اپنے راستے سے اور اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، اپنی جگہ پر چل رہا ہے، اپنی جگہ پر غروب ہوتا ہے، اپنی جگہ پر طلوع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ اتنے بڑے گیس کے گولے کو کون اکٹھا کر رہا ہے؟ گیس کا کام ہے جب برتن سے باہر نکلتا ہے تو پھیل جاتا ہے، ایک جگہ پر جمع نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے گیس کے گولے کو بتاؤ بغیر کسی برتن کے ایک جگہ جمع کر کے کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پروردگار اس سورج کے اتنے بڑے گیس کے گولے کو ایک جگہ پر چلا رہا ہوں۔ فرمایا کتنی رفتار سے چلتا ہے؟ 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہا ہے۔ اتنی تیزی سے یہ سورج چلتا ہے، اس کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں پروردگار چلا رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ آسمانوں کے اندر تمہیں چاند نظر آتا ہے، ایک چھوٹی پتلی ٹہنی کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاند کو ابتدا میں ہم نکالتے ہیں، ہلال کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر قمر کی صورت میں چلاتے ہیں، ایک باریک اور پتلی ٹہنی کی شکل میں نکالتے ہیں، پھر اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، ہر روز یہ بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ مکمل چاند 14ویں رات کا چاند بدر والا چاند بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر مکمل چاند بننے کے بعد 14ویں کی رات کا چاند بننے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم اس کو گھٹانا شروع کر دیتے ہیں، پھر پہلے ہلال کی صورت میں ہلال کی شکل میں لے آتے ہیں، پھر 3 دنوں میں ہر مہینے میں غائب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اس چاند کو کون بڑھاتا ہے اور کون گھٹاتا ہے؟ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق سورج کی طرف میں ہر سیکنڈ میں ایک خوفناک دھماکہ ہوتا ہے، اس دھماکے کی انرجی اور طاقت 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر ہوتی ہے۔ اتنی بڑی طاقت کو، اتنے بڑے دھماکے کو، اتنے بڑے سورج کو کون سنبھالتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں پروردگار سنبھال رہا ہوں۔ فرمایا کہ سن 1942 میں جب سائنسی آلات اتنی مضبوط نہیں تھے، سورج کی طرف سے ایک لہر نکلی تھی آگ کی، جو ایک طرف سے بلند ہوئی اور دوسری طرف نیچے ہو گئی، کمان کی شکل بن گئی۔ سائنسدانوں نے تحقیق کی، تحقیق سے پتہ چلا کہ اس ایک چھوٹی سی لہر میں اتنی انرجی اور طاقت تھی کہ پوری دنیا میں 6 بر اعظموں کے اندر اس چھوٹی سی لہر
لہر کی انرجی اور طاقت کے ذریعہ سے 10 کروڑ سال تک بجلی چل سکتی ہے۔ اس چھوٹی سی لہر کی انرجی اور طاقت کے ذریعہ سے 10 کروڑ سال تک بجلی چل سکتی ہے۔ سورج کی ایک چھوٹی سی لہر میں اتنی طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے پورے سورج کے اندر کتنی طاقت کو پیدا کیا۔ اتنی بڑا گولا، اتنی بڑا گیس، دہکتا ہوا سورج، اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی طاقت کو میں پروردگار سنبھال رہا ہوں۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، آسمان کی قسم اور آسمان کو بنانے والے کی قسم، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، زمین کی قسم اور زمین کو بچھانے والے کی قسم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا انسان کی قسم، انسان کو پیدا کرنے والے کی قسم۔ اتنی ساری قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے، نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے، تقوی کا مادہ بھی رکھا ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کے اندر پیدا کر کے اللہ فرماتے ہیں انسان کے پیچھے ہم نے شیطان کو بھی لگا دیا۔ یہ شیطان بھی انسان کو تقوی سے ہٹانا چاہتا ہے، انسان کا پیٹ بھی انسان کو نیکی سے ہٹانا چاہتا ہے، انسان کا نفس بھی انسان کو یہ نیکی سے ہٹانا چاہتا ہے۔ یہ سونا چاندی ہیرے جواہرات بھی انسان کو نیکی سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان میں یہ ساری قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں میں نے تیرے اندر گناہ کا مادہ بھی پیدا کر دیا، نیکی کا مادہ بھی پیدا کر دیا، تجھے آزمانے کے لیے، تیری ابتلا کے لیے، تیرے امتحان کے لیے میں نے دو چیزیں پیدا کر کے اتنی ساری چیزوں کے تیرا دشمن بنا کر تیرے پیچھے لگا دیا۔ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ میرا بندہ میری بات پر عمل کرتا ہے، یہ شیطان کی بات پر عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، سورج کی قسم اور سورج کو بنانے والے کی قسم، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور چاند کی قسم جب چاند سورج کے پیچھے چلتا ہے، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا اس دن کی قسم جو دن رات کی تاریکی کو ختم کر کے دن کا اجالا پیدا کر دیتا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اس رات کی قسم جو رات دن کے اجالے کو، دن کی روشنی کو ختم کر کے تاریکی کو لے آتی ہے، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، آسمان کی قسم اور آسمان کو بنانے والے کی قسم، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، زمین کی قسم اور زمین کو بچھانے والے کی قسم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا انسان کی قسم، انسان کو پیدا کرنے والے کی قسم۔ اتنی ساری قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے، نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے، تقوی کا مادہ بھی رکھا ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کے اندر پیدا کر کے اللہ فرماتے ہیں انسان کے پیچھے ہم نے شیطان کو بھی لگا دیا۔ یہ شیطان بھی انسان کو تقوی سے ہٹانا چاہتا ہے، انسان کا پیٹ بھی انسان کو تقوی سے، نیکی سے ہٹانا چاہتا ہے، انسان کا نفس بھی انسان کو یہ نیکی سے ہٹانا چاہتا ہے۔ یہ دولت
یہ سونا چاندی ہیرے جواہرات بھی انسان کو نیکی سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، میں یہ ساری قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں، میں نے تیرے اندر یہ دو چیزیں پیدا کی، گناہ کا مادہ بھی پیدا کر دیا، نیکی کا مادہ بھی پیدا کر دیا، تجھے آزمانے کے لیے، تیری ابتلا کے لیے، تیرے امتحان کے لیے میں نے دو چیزیں پیدا کر کے اتنی ساری چیزوں کے تیرا دشمن بنا کر تیرے پیچھے لگا دیا۔ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ میرا بندہ میری بات پر عمل کرتا ہے، یہ شیطان کی بات پر عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، جب ایمان والا بندہ، جب مسلمان بندہ ان ساری کی ساری چیزوں کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال کر، اے میرے پروردگار، میں نے شیطان کو بھی اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، میں نے اپنے نفس کو بھی اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اپنے پیٹ کو بھی اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اپنی اولاد کی محبت کو، اپنے گھر والوں کی محبت کو بھی اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ اے میرے پروردگار، سونا چاندی ہیرے جواہرات کی محبت کو، تجارت کی محبت کو، زراعت کی محبت کو جب مسلمان بندہ کہتا ہے اے میرے پروردگار، ان ساری کی ساری چیزوں کو میں نے اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال کر کہا اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اتنی ساری قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں یہ میرا بندہ یقیناً کامیاب ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے بندے، اپنے جسم کے اندر دیکھ، میں نے تیرے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کر دی۔ الم نجعل لہ عینین، ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عطا کر دی، ولسانا وشفتین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تجھے بولنے کے لیے زبان جیسی نعمت عطا کر دی، دو ہونٹ جیسی نعمتیں عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی آنکھ کے اندر 13 کروڑ کیمرے لگا دیے، ان چھوٹی چھوٹی دو آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 26 کروڑ کیمرے لگا دیے، 26 کروڑ لائٹیں لگا دی، 26 کروڑ بلب لگا دیے، جن بلبوں سے، جن لائٹوں سے انسان، جن کیمروں سے انسان صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک دیکھتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان بلب استعمال کرتا ہے، ایک بلب جلاتا ہے، دو جلاتا ہے، تین جلاتا ہے، جتنا زیادہ بلب جلائے گا اتنا زیادہ بل آ جائے گا، اگر بل ادا نہیں کرے گا تو میٹر کاٹ لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے بندے، میں نے تیری چھوٹی چھوٹی آنکھوں کے اندر 26 کروڑ لائٹیں لگا دی، بلب لگا دیے، کیمرے لگا دیے، اس کا ایک ہی بل ہے، خبردار کسی کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے نہ دیکھنا، غلط نہ دیکھنا، میری نافرمانی میں نہ دیکھنا، یہی میرا بل ہے۔ لیکن انسان یہ بل بھی ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتا، غلط بھی دیکھتا ہے، غلط سنتا ہے، لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرنے کے لیے دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کبھی تیرے بلب اور تیرا میٹر نہیں کاٹوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کان کے اندر 1 لاکھ ٹیلی فون لگا دیے، دو کانوں کے اندر 2 لاکھ ٹیلی فون لگا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے بندے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی چھوٹی آنکھوں کے اندر 6 لاکھ ایسے بلب لگا دیے، 6 لاکھ ایسی لائٹیں لگا دی، 6 لاکھ ایسے بہترین خوبصورت کیمرے لگا دیے، جن 6 لاکھ کیمروں کے ذریعے سے ہر انسان صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک مختلف قسم کے رنگ دیکھتا ہے، مختلف قسم کے کلر دیکھتا ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ یہ لال کلر ہے، یہ پیلا کلر ہے، یہ سبز کلر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں یہ 6 لاکھ بلب ختم کر دوں، بجھا دوں، سارے کی ساری دنیا انسان کے لیے وائٹ بن جائے، سارے کے سارے کلر ختم ہو جائیں،
کہ سوئی کی نوک پر چھوٹا سا قطرہ جو لگ جاتا ہے اس کے اندر کئی کروڑ سیل اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کئی کروڑ سیلوں میں سے ایک سیل سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان جیسی سننے کے لیے طاقت عطا کر دی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ انسان کے چھوٹے سے کان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کان کے اندر 1,00,000 ٹیلی فون لگا دیے، 2 کانوں کے اندر 2,00,000 ٹیلی فون لگا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے بندے، دنیا کے اندر ٹیلی فون استعمال کرتا ہے، دنیا کے اندر موبائل استعمال کرتا ہے کال کرنے کے لیے، جب تک لوڈ نہیں کراتا، جب تک ٹیلی فون کا بل ادا نہیں کرتا اس وقت تک بات نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تیرے 2 کانوں کے اندر 2,00,000 ٹیلی فون لگا دیے، او میرے بندے اس کا ایک ہی بل ہے، خیال کرنا، کسی کی غیبت نہ سننا، غلط بات نہ سننا، کسی کا الزام نہ سننا، کسی پر بہتان نہ سننا، میری نافرمانی نہ سننا، گانا بجانا نہ سننا، یہی اس کا بل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی چھوٹی آنکھوں کے اندر 6,00,000 ایسے بلب لگا دیے، 6,00,000 ایسی لائٹیں لگا دی، 6,00,000 ایسے بہترین خوبصورت کیمرے لگا دیے، جن 6,00,000 کیمروں کے ذریعے سے ہر انسان صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک مختلف قسم کے رنگ دیکھتا ہے، مختلف قسم کے کلر دیکھتا ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ یہ لال کلر ہے، یہ پیلا کلر ہے، یہ سبز کلر ہے، اس نے لال قسم کا جوڑا پہنا ہوا ہے، اس نے سفید کلر کا جوڑا پہنا ہے، اس نے سفید کلر کی ٹوپی پہنی ہے، اس نے سفید کلر کی پگڑی پہنی ہے، اس نے سیاہ کلر کی، بلیک کلر کی اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے۔ ہر انسان یہ مختلف قسم کے کلر دیکھتا ہے، یہ گلاب کے پھول کا کلر ہے، یہ چمبیلی کا کلر ہے، یہ آم کا کلر ہے، یہ امرود کا کلر ہے، یہ انار کا کلر ہے، مختلف قسم کے کلر دیکھ کر لطف حاصل کرتا ہے، لذت حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں یہ 6,00,000 بلب ختم کر دوں، بجھا دوں، سارے کی ساری دنیا انسان کے لیے وائٹ بن جائے، سارے کے سارے کلر ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او میرے بندے ان کلروں کو دیکھ کر، مختلف کلر دیکھ کر لطف حاصل کرتا ہے، لذت حاصل کرتا ہے، اس کا ایک ہی بل ہے، او میرے بندے غلط نہ دیکھنا، میری نافرمانی میں نہ دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے غلیظ ترین پانی سے، غلیظ ترین قطرے سے، غلیظ ترین نطفہ سے ہم نے خوبصورت انسان کو پیدا کر کے دکھا دیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ سوئی کی نوک پر کتنا قطرہ ہے کہ سوئی کی نوک پر چھوٹا سا قطرہ جو لگ جاتا ہے اس کے اندر کئی کروڑ سیل اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کئی کروڑ سیلوں میں سے ایک سیل سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مکی کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ تعالیٰ نے جس مکھی کی مثال کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا،
اس مکھی کا دماغ سوئی کی باریک نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے چھوٹے سے دماغ میں 1,30,000 حصے بنا دیے۔ مکھی کے اتنے چھوٹے سے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے 1,30,000 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ سوئی کی باریک سی نوک کیا ہم 1,30,000 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، کبھی نہیں۔ بڑے سے بڑے سائنسدان جمع ہو جائیں، بڑے سے بڑے طاقتور لوگ جمع ہو جائیں، فرشتے اور انسان اور جنات سارے کے سارے جمع ہو جائیں، سوئی کے باریک نوک کو 1,30,000 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مکھی کا جو چھوٹا سا دماغ بنایا ہے، ایک سوئی کے باریک نوک سے بھی چھوٹا دماغ بنایا، اس چھوٹے سے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے 1,30,000 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ ابو جعفر منصور اتنے بڑے بادشاہ نے سوال کیا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے، امام صاحب اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کو تجھ جیسے بڑے بڑے مغرور اور متکبر بادشاہوں کو خاک میں ملانے کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مکھی کا جو چھوٹا سا دماغ بنایا ہے، ایک سوئی کے باریک نوک سے بھی چھوٹا دماغ بنایا، اس چھوٹے سے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے 1,30,000 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے دماغ کے اندر 5 کروڑ تاریں لگا دی، 5 کروڑ تاروں کے کنیکشن لگا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کے پیشانی کے اوپر 100 کیمرے لگا دیے، 100 آنکھیں لگا دی، 100 بلب لگا دیے، جن 100 کیمروں کے ذریعے سے یہ مکھی دیکھتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دیکھنے کے لیے تاکہ انسان سامنے دیکھتا ہے تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، دائیں دیکھتا ہے تو بائیں نہیں دیکھ سکتا، اوپر دیکھتا ہے تو نیچے نہیں دیکھ سکتا، نیچے دیکھتا ہے تو اوپر نہیں دیکھ سکتا۔ انسان ایک طرف دیکھتا ہے تو دوسری طرف نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹی سی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے 100 آنکھیں عطا کر دی، ان 100 آنکھوں کے ذریعے سے چھوٹی سی مکھی، یہ اتنی چھوٹی سی اللہ کی مخلوق ایک ہی وقت میں سامنے بھی دیکھتی ہے، پیچھے بھی دیکھتی ہے، دائیں بھی دیکھتی ہے، بائیں بھی دیکھتی ہے، نیچے بھی دیکھتی ہے، اوپر کو دیکھتی ہے، ہر طرف سے دیکھ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکھی بیٹھی ہوتی ہے، کوئی آدمی انگلی کا اشارہ کرنے لگے تو وہ اڑ جاتی ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وهو الخلاق العليم فتبارك الله احسن الخالقين۔ کس قدر خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو پیدا کر دیا۔ خلافت عباسیہ میں ابو جعفر منصور ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، جس کا دبدبہ، جس کا غرور، جس کا تکبر، جس کا رعب لوگوں پر ہر وقت طاری رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اپنی مجلس میں بیٹھا ہے، وہ ذرا مشیرین اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ ایک مکھی نے آ کر اتنے بڑے بادشاہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ناک پر بیٹھتی ہے، ناک سے اٹھاتا ہے تو پیشانی پر بیٹھ جاتی ہے، پیشانی سے اڑاتا ہے تو آنکھوں پر بیٹھ جاتی ہے، آنکھوں سے اڑاتا ہے تو گال پر بیٹھ جاتی ہے، گال سے اڑاتا ہے تو ہونٹوں پر بیٹھ جاتی ہے، ہونٹوں سے اڑاتا ہے تو ناک پر بیٹھ جاتی ہے، ناک سے اڑاتا ہے تو کانوں پر بیٹھ جاتی ہے۔ اس مکھی نے اتنے بڑے بادشاہ کو تنگ کر دیا۔ ابو جعفر منصور اتنے بڑے بادشاہ نے سوال کیا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے، امام صاحب اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کو تجھ جیسے بڑے بڑے مغرور اور متکبر بادشاہوں کو خاک میں ملانے کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔
ہے ہمیشہ زندہ رہے گی، اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گی۔ کل من علیہا فان، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، سارے انسان فنا ہو جائیں گے، سارے جانور فنا ہو جائیں گے، سارے درندے، سارے چرند پرند، کیڑے مکوڑے فنا ہو جائیں گے، آسمان بھی فنا ہو جائیں گے، زمین بھی فنا ہو جائے گی، سورج چاند ستارے بھی فنا ہو جائیں گے، سارے کے سارے فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، اسرائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائے گا، سارے شیاطین پر موت آ جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ وہ ذات ہے ہمیشہ سے باقی ہے، ہمیشہ باقی رہے گی۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ وہ ذات ہے جس پر اونگ نہیں آتی، جو تھکتا نہیں ہے، جو عاجز نہیں آتا، جس پر تھکاوٹ طاری نہیں ہوتی، جس پر نیند کا غلبہ نہیں ہوتا، کیونکہ تھکاوٹ کا آنا کمزوری ہے، نیند کا آنا کمزوری ہے، اونگ کا آنا کمزوری ہے۔ سبحان الذی خلق، اللہ پاک ذات ہے تمام کمزوریوں سے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس سارے کے سارے آسمانوں کا مالک اللہ ہے، زمین کا مالک اللہ ہے، زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سارے کی ساری مخلوقات کا مالک خالق رازق اللہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، اللہ وہ ذات ہے جس کے سامنے سارے کے سارے انسان، سارے جنات، سارے فرشتے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، پروردگار وہ اللہ ہے جو مستقبل کو بھی دیکھتا ہے، حال کو بھی دیکھتا ہے، اور گزرے ہوئے زمانے کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گزشتہ زمانے کو بھی جانتا ہوں، حال کے زمانے کو بھی جانتا ہوں، آنے والے اور مستقبل زمانے کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وذکرکم وانثاکم وصغیرکم وکبیرکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اگلے تمہارے پچھلے سارے کے سارے انسان جمع ہو جائیں ایک میدان میں، سارے کی ساری عورتیں ایک میدان میں جمع ہو جائیں، سارے کے سارے جوان ایک میدان میں جمع ہو جائیں، سارے کے سارے بوڑھے، سارے کے سارے بچے، سارے کے سارے جانور، سارے کے سارے چرند پرند، سارے کے سارے اڑنے والے، سارے کے سارے رینگنے والے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے سارے کے سارے تر، تمہارے سارے کے سارے خشک، تمہارے سارے کے سارے انسان، تمہارے سارے کے سارے جنات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے سارے کے سارے بڑے، تمہارے سارے کے سارے چھوٹے، اللہ فرماتے ہیں انہ یعلم السر واخفی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم آہستہ بولو، تمہارے ہونٹ ہلے، تم آہستہ بولو، اتنی آہستہ بولو کہ صرف تمہارے کان سن سکیں، تمہارے ساتھ بیٹھنے والا آدمی بھی نہ سن سکے، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی میں تمہاری باتوں کو سن لیتا ہوں، اور اس سے بھی زیادہ آہستہ بولو کہ ہونٹ کو بند کر لو، زبان کو بند کر لو، اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر بات کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تیری ان باتوں کو بھی سنتا ہوں اور جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك
القیامہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم 3 افراد ایک کمرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو، دروازہ بھی بند کر لو، کمرے کے پردے بھی نیچے ڈال دو، بلب بھی بند کر دو، لائٹ بھی بند کر دو، اندھیرے کے اندر تم کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں تم تینوں کے ساتھ میں پروردگار چوتھا ہوتا ہوں۔ اگر تو ایک ہوتا ہے تو دوسرا پروردگار فرماتے ہیں میں رب العالمین ہوتا ہوں۔ تم 2 ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں، تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں، تم 4 ہوتے ہو تو 5واں میں پروردگار ہوتا ہوں، تم 5 ہوتے ہو تو میں 6ٹھا پروردگار ہوتا ہوں۔ ہر وقت تمہارے ساتھ تمہارا پروردگار ہوتا ہے۔ اے میرے پروردگار تو کہاں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں پروردگار تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت تمہاری باتوں کو سنتا ہوں، تمہارے خیالات کو سنتا ہوں، تمہاری نیتوں کو جانتا ہوں، جو تم سوچتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، جو تم عمل کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہوں، تم جو کرنے والے ہوتے ہو آئندہ زمانے میں مستقبل میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی جانتا ہوں۔ یہی وجہ ہے ہر عمل کے بارے میں، ہر بات کے بارے میں، ہر خیال کے بارے میں کل قیامت والدن تجھے خبردار کروں گا۔ تیرا ہر عمل، تیری ہر بات لکھ کر تیرے سامنے رکھ دوں گا اور کہوں گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم حسیبا۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے بندے سے فرمائیں گے او میرے بندے اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، آج کے دن اپنا حساب خود کر لے۔ جب انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا ویڈیو چل پڑے گی، اپنے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے اپنے اعمال کو، اپنے کرتوتوں کو، اپنی باتوں کو ایسے دیکھے گا جیسے ویڈیو دیکھ رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وذکرکم وانثاکم وصغیرکم وکبیرکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے سارے کے سارے انسان جمع ہو جائے ایک میدان میں، سارے کی ساری عورتیں ایک میدان میں جمع ہو جائیں، سارے کے سارے جوان ایک میدان میں جمع ہو جائیں، سارے کے سارے بوڑھے، سارے کے سارے بچے، سارے کے سارے جانور، سارے کے سارے چرند پرند، سارے کے سارے اڑنے والے، سارے کے سارے رینگنے والے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے سارے کے سارے تر، تمہارے سارے کے سارے خشک، تمہارے سارے کے سارے انسان، تمہارے سارے کے سارے جنات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے سارے کے سارے بڑے، تمہارے سارے کے سارے چھوٹے، اللہ فرماتے ہیں تمہارے سارے کے سارے مرد، تمہارے سارے کے سارے مؤنث ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اپنی اپنی زبانوں میں بات کرنے لگے، مجھ سے مانگنے لگے، مجھ سے دعا کرنے لگے، اپنی اپنی زبانوں میں دعا کرنے لگے، اپنی اپنی زبانوں میں مجھ سے مانگنے لگے۔ صرف پاکستان کے اندر 60 زبانیں بولی جاتی ہیں، پوری روئے زمین کے اندر 6000 زبانیں صرف اس دور میں بولی جاتی ہیں۔ ہر دور میں یہ زبانیں بدلتی رہتی ہیں، تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم، ہر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آ چکے ہیں، اب موجود ہیں اور قیامت تک آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری کی ساری مخلوقات مجھ سے اپنی اپنی زبانوں میں مجھ سے مانگے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کی بات کو میں سنوں گا بھی صحیح اور سمجھوں گا بھی صحیح اور اس کی مانگ کے مطابق، طلب کے مطابق عطا بھی کر سکتا ہوں۔
کسی انسان کے پاس دو آدمی آ کر بات کرنے لگے اکٹھے، تو انسان کہتا ہے کہ میں تم میں سے کس کی بات سنوں، باری باری بات کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک میدان میں سارے انسان اور جنات اور فرشتے اور ساری کی ساری مخلوقات جمع ہو کر باری باری نہ مانگے بلکہ ایک ہی وقت میں اکٹھے مانگے۔ اگر باری باری مانگنے لگے تو سب کو 20-20 لاکھ سال تک انتظار کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے، او میرے بندے، میں نے تمہیں جنتیں عطا کر دی، جنت کے محلات عطا کر دیے، جنت کے حور و خلمان میں نے عطا کر دیے، جنت کی نہریں، جنت کے باغات عطا کر دیے، میں نے اتنی ساری نعمتیں عطا کر دی، کیا اور کچھ بھی چاہیے؟ جنتی عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، ہر نعمت تو نے عطا کر دی، اور کون سی نعمت بچی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، او میرے بندے، میں نے دنیا کے اندر تم سے ایک بہت بڑی نعمت کا وعدہ کیا تھا، جو نعمت جنت الفردوس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے سے فرمائیں گے، جنت کے رضوان سے فرشتے سے فرمائیں گے، ارفع حجاب بینی و بین عبادی، میرے اور میرے بندوں کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دے، ینظرونی وانظر الیہم، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ میرے بندے میری زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، او میرے بندے، ایک ذمہ داری تیری ہے اور ایک ذمہ داری میری ہے۔ تیری ذمہ داری ہے کہ میری بات مان پر چل، میرے ایک ایک حکم پر عمل کر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مٹنے والا بن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں، میری ذمہ داری ہے تجھ تک روزی پہنچانا، تجھے سکون پہنچانا، تجھے سکون سے سلانا اور سکون سے جگانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، او میرے بندے، تو اپنی ذمہ داری پوری کر، میں اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں۔ فَإِنْ خَالَفْتَنِي فِي فَرِيضَتِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، او میرے بندے، اگر تو اپنے فریضہ میں، اپنی ذمہ داری میں میری مخالفت کرے گا، لَمْ أُخَالِفْكَ فِي فَرِيضَتِي، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنی ذمہ داری میں مخالفت نہیں کروں گا۔ تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، نماز کا وقت ہوگا، نماز پڑھنے نہیں جائے گا، اگر تو میری نافرمانی کرے گا، اگر تو بغاوت کا اعلان کر دے گا، میری ذات کا اعلان کر دے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں پھر بھی تجھ تک روزی پہنچاتا رہوں گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دنیا میں زندگی ایسے گزار جیسے تو ایک مسافر ہے، تو پھر دیکھنا قیامت والے دن کیسے میں تجھے انعامات عطا کرتا ہوں۔ کل قیامت والے دن ایک میدان میں سارے کے سارے جنتی جمع ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے، او میرے بندے، میں نے تمہیں جنتیں عطا کر دی، جنت کے محلات عطا کر دیے، جنت کے حور و خلمان میں نے عطا کر دیے، جنت کی نہریں، جنت کے باغات عطا کر دیے، میں نے اتنی ساری نعمتیں عطا کر دی، کیا اور کچھ بھی چاہیے؟ جنتی عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، ہر نعمت تو نے عطا کر دی، اور کون سی نعمت بچی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، او میرے بندے، میں نے دنیا کے اندر تم سے ایک بہت بڑی نعمت کا وعدہ کیا تھا، جو نعمت جنت الفردوس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ آج کے دن اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ یہ جنتی عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، تو نے جنت عطا کر دی، جنت کا حسن و جمال عطا کر دیا، تو نے جنت کے محلات عطا کر دیے، جنت کے حور و غلمان عطا کر دیے، تو نے جنت کی نہریں اور باغات عطا کر دیے، اور کون سی اس جنت سے بھی بڑی نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم جاؤ اپنے اپنے علماء کے پاس، جن علماء کے پیچھے عید کی نماز پڑھا کرتے تھے، جن علماء کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھا کرتے تھے، ان علماء کے پاس جا کر پوچھ کر آؤ، کون سی اتنی بڑی نعمت بچی ہے؟
دنیا کے اندر مسلمان علماء کی قدر نہیں کرتے، دنیا کے اندر بھی قدم قدم پر علماء کی ضرورت پڑتی ہے، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ تو لوگ علماء کے پاس جمع ہو کریں گے، علماء کرام بتائیں گے ایک بہت بڑی نعمت باقی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کرنی ہے، وہ اللہ کی زیارت ہے۔ اللہ کی زیارت سے بڑھ کر جنت الفردوس بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے سے فرمائیں گے، جنت کے رضوان سے فرشتے سے فرمائیں گے ارفع حجاب بینی و بین عبادی، میرے اور میرے بندوں کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دے، ینظرونی و انظر الیہم، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ میرے بندے میری زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کو جہنم کی آگ میں ڈال کر سزا دی جائے گی، وہاں پر یہ بھی فرمایا ایک اور سزا بھی دی جائے گی جو جہنم کی آگ سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ وہ کون سی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت سے محروم کر دیے جائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جنت الفردوس بھی اتنی بڑی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے، اللہ تعالیٰ کی زیارت سے کافروں کو روک دینا جہنم کی آگ سے بھی بڑی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق